اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جلد چہارم، حکایت نمبر 108۔ آیت کریمہ: اے مومنو، پیش قدمی مت کرو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے، اور اللہ سے ڈرو۔ مرید کا کام چپ رہنا اور شیخ کی ہدایت پر عمل کرنا ہے۔ اپنی طرف سے باتیں بنانا اور اپنی بڑائی جتانا تباہی ہے۔ پورا موچی اس وقت بنتا ہے جب صبر اور محنت سے سیکھتا ہے، ورنہ چوتے گانٹنے والا ہی رہتا ہے۔ دراصل ہماری عقل ہمارے ہنر سیکھنے کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ شیخ ابو علی سینا نے موت کے وقت جب عالم آخرت منکشف ہونے لگا تو اقرار کیا کہ ان معاملات میں عقلی گھوڑے دوڑانا بیکار تھا۔ علم کے غرور نے اہل اللہ تک نہ پہنچنے دیا اور میں خیالی سمندر میں گوتے لگاتا رہا۔ یاد رکھ، روح کے سمندر میں خود تیرنے کی کوشش بیکار ہے، وہاں نوح والی کشتی کی ضرورت ہے۔ اگر شیخ ابو علی سینا عقلی دوڑے دوڑانا نہ جانتا تو کسی بزرگوں کا ہاتھ پکڑ لیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے فرمایا ہے کہ میں دریائے روح کی کشتی ہوں، اس کو میرے ذریعے پار کر سکو گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بصیرتوں سے فیض یاب تھے، ان کے بارے میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین دریائے معرفت کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان نے ان کی کشتی میں بیٹھنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، تو قرآن میں جواب دیا گیا، لا عاصم اليوم، آج کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ چونکہ آنکھوں پر پردہ ہے، اس لیے اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہم کی صحبت حقیر اور اپنی عقل بلند نظر آتی ہے۔ یاد رکھ، جبکہ فضل خداوندی اس کے شامل حال ہے تو اس کو حقیر نہ سمجھ۔ اگر تیرا مزاج بھی کنعان کی طرح کا ہے تو میری نصیحت کو نہ سنے گا۔ ایسے کانوں پر مہر خداوندی لگی ہوئی ہے، کسی کی نصیحت اللہ کے مہر پر سے گزر کر کیسے کان تک پہنچ سکتی ہے؟ میں جو یہ نصیحت کر رہا ہوں اس بنا پر کر رہا ہوں کہ تو کنعان صفت نہ ہوگا۔ آخر میں اس ناقص عقل کے ناکارہ ہونے کا اقرار کرنا پڑے گا، اس لیے آخر کے معاملے کو اب ہی سمجھ لے۔ اہل اللہ کے قدم کی خاک کو سرما بنا لے اور سر کے بل گرنے سے بچ جا۔ اہل اللہ کی اتباع سے تھوڑی سی استعداد والا بھی کامل بن جاتا ہے۔ ان کی اطاعت پہلو تو ناگوار لگتی ہے لیکن بہت فائدہ مند ہوتی ہے۔ اونٹ کانٹے چباتا ہے تو اس کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں۔ اگر تو یہ ناگواریاں برداشت کر لے گا تو تیرے اندر معرفت کے گل بوٹے اگیں گے، دل میں صفائی پیدا ہو جائے گی اور نور بصیرت حاصل ہو جائے گا۔ جلد چہارم، حکایت نمبر 109۔ خچر اور اونٹ کا قصہ۔ خچر نے اونٹ سے کہا کہ میں اکثر اونچے نیچے راستوں پر منہ کے بل گر پڑتا ہوں اور بوجھ میرے سر پر آ جاتا ہے۔ ہر توبہ شکن کی مثال اس خچر کی سی ہے، یہ اپنی کمزور رائے کی وجہ سے پھر شیطان کے تابع ہو جاتا ہے۔ وہ توبہ کرتا ہے لیکن شیطان ایک پھونک سے پھر اس کی توبہ کو توڑ دیتا ہے، تو خود اس قدر کمزور ہے اور بزرگوں کو ذلیل سمجھتا ہے۔ اونٹ نے جواب دیا، اگرچہ ہر سعادت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن ظاہری وجہ یہ ہے کہ میرا سر بلند ہے اور میری آنکھیں دور تک دیکھ سکتی ہیں، اس لیے میں کبھی نہیں گرتا۔ بلندی سے دور تک دیکھ لینا انسان کو تکلیف سے بچاتا ہے، جس طرح کہ اس بزرگ حضرت باجید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے 200 سال بعد ہونے والے واقعے کو بتا دیا تھا کہ خرقان میں ایک بہت بڑے ولی حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوں گے۔ کسی ولی کا کشف نہ اختیاری ہے اور نہ تمام اشیاء سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے
ख्वाब में देख लिया था कि चांद और सूरज उनको सजदा कर रहे हैं। असल वाक़या का ज़हूर 10 साल बाद हुआ, जब उनके भाइयों ने उन्हें सजदा किया। नूरे खुदाबंदी के सामने कोई आड़ नहीं होती, इसलिए हर चीज सामने होती है। ऊंट ने कहा, मेरी नजर तेज है, चूंकि मैं हलाली और पाक नस्ल से हूं, जबकि तेरी विलादत गलत तरीके से हुई है। जिल्द चहारुम, हिकायत नंबर 110। खच्चर का ऊंट की बात को मानना और उसकी पनाह पकड़ना और ऊंट का उसे नवाजना। खच्चर ने ऊंट की बातों की तस्दीक की और रोने लगा और ऊंट के पांव पड़कर बोला, मेरी गलती माफ फरमा दीजिए और अब तक अताहत ना करने पर मेरा उज़्र कबूल फरमा लीजिए। ऊंट बोला, अब जब कि तुमने अपने ऐबों का इकरार कर लिया है और मुझसे दस्तगीरी चाहिए है, तो मसाइब से निजात पा गया है। तेरे इकरार की वजह यह है कि तेरे ऐब आर्जी थे, असली और पक्के होते तो कभी इकरार ना करता। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की लग़ज़िश आर्जी थी, उन्होंने तौबा कर ली। शैतान की खता फितरी और पक्की थी, उसे तौबा की तौफीक ना हुई। अब जबकि तूने तौबा कर ली है तो खुद ही और बद आदत से निजात पा गया है। अब तुझे खुश नसीबी की दौलत मिल गई है। कुरान पाक में है कि ए मुतमईन नफ्स, तू मेरे बंदों में दाखिल हो जा और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। तो अल्लाह के इबाद और बंदों में दाखिल हो जाना जन्नत में दाखिले का सबब है। इंसान अल्लाह का अहद उस वक्त बनता है जब उसकी इबादत करे। जब कोई दुआ करता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, यानी मेरी सीधे रास्ते पर रहनुमाई कर दे, तो अल्लाह ताला उसकी दस्तगीरी फरमाता है और उसे जन्नत में दाखिल कर देता है। पहले तू आग था, अब नूर बन गया है। ए ज़ियाउल हक रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप उलूम के मारिफ में अपना शहद मिला दें ताकि उसमें तगय्युर ना आ सके और वो और मज़ेदार हो जाए। आपकी तालीम से वो नाकिस वजूद कामिल से मिल जाएगा और उसे बका और दवाम हासिल हो जाएगा। शहद का खासा है कि उसके अंदर की चीज़ तगय्युर पज़ीर नहीं होती। ए ज़ियाउल हक, आप अल्लाह के शेर हैं। आप ज़ाते बारी के हक़ाइक़ को बयान कीजिए। जो इन हक़ाइक़ के प्यासे नहीं हैं, वो आपके मारिफ से वाकिफ नहीं है। चूहा शेर की दाढ़ को नहीं समझता, बढ़िया जानवर समझते हैं। अपने तमाम बातनी अहवाल मसनवी में लिख डालिए। आपके अहवाल दरियाए नील की तरह हैं, जो सिब्तियों के लिए सराबी का जरिया और किब्तियों के लिए खून था। जिल्द चहारुम, हिकायत नंबर 111। एक किब्ती और एक सिब्ती का किस्सा दरियाए नील के बारे में। एक किब्ती प्यास की वजह से एक सिब्ती के घर आया और बोला कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जादू के जोर से हमारे लिए दरियाए नील का पानी खून बना दिया है। इसी दरिया से उनके साथी सिब्ती पानी पी रहे हैं, लेकिन वही हमारे लिए खून बन गया है। मैं प्यास से मर रहा हूँ। ये खून सिर्फ हमारे लिए बदकिस्मती या बकौल मूसा अलैहिस्सलाम बदफितरती है। तू ये कर कि अपने लिए पानी भर ला, मैं भी उसमें से पी लूंगा। तू अपने लिए भरेगा तो वो पाक साफ रहेगा, खून ना बनेगा। मैं तेरा तफैली बनकर पानी पी लूंगा। तफैली हर किस्म के फिक्र से आजाद होता है। सिब्ती ने कहा कि मैं तेरी फरमाइश पूरी करके खुशी महसूस करूंगा। उस सिब्ती ने तशला नील के पानी से भरा और आधा खुद पी गया और आधा किब्ती की तरफ झुकाया तो वो खून था। फिर सिब्ती ने अपनी तरफ झुकाया तो वो पानी था। किब्ती को बहुत गुस्सा आया। कुछ देर के बाद जब गुस्सा ठंडा हुआ तो किब्ती ने सिब्ती से पूछा कि ये गिरा कैसे खुलेगी। सिब्ती ने कहा कि ये पानी सिर्फ मुत्तकी पी सकते हैं और मुत्तकी वो है जो फिरौन से बेजार होकर मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में दाखिल हो जाए। तू उनका उम्मती बन जा और पानी पी ले, क्योंकि खुदा के मकबूल बंदों पर तुझे गुस्सा आता है, इसलिए तेरी आंखों पर तारीकी के पर्दे पड़े हुए हैं। तेरे पहाड़ जैसे कुफ्र के होते हुए नील का पानी पीना ऐसा ही है जैसे सुई के नकबे में पहाड़ को दाखिल करने की कोशिश की जाए। अपने कुफ्र के पहाड़ को तौबा के जरिए गाज का तिनका बना दे, फिर सिब्तियों का जाम लेकर खूब पानी पी ले। तेरा ये हीला कि मैं पानी भरूं और तू पी ले गलत है। अल्लाह ने जब पानी को हुक्म दे दिया है कि वो किब्ती के लिए खून है, तो वो नाफरमानी नहीं कर सकता।
کافر کے لیے روٹی بھی جو روح کو تقویت دینے کے لیے اپنا کام نہیں کرتی بلکہ الٹا اثر دکھاتی ہے۔ اگر مثنوی جیسی کتاب کو بھی تو بیکار سمجھ کر پڑھے گا تو اس سے کوئی نصیحت حاصل نہ کر سکے گا۔ کیسے ہی دنائی کی بات ہو وہ ناقص انسان کے کان میں نہیں پہنچتی، وہ محض اس کو افسانہ سمجھے گا، اس کے مغز اور گودے تک نہ پہنچ سکے گا۔ اس شخص کے لیے مغز کی یہ حالت ہوگی جیسے کوئی معشوق سر اور منہ پر چادر تانے لیٹا ہو تو ظاہر میں اس کے حسن کو نہ دیکھ سکے گا۔ منکر اپنے تکبر کی وجہ سے شاہ نامہ فردوسی، کلیلہ و دمنہ اور مثنوی کو یکساں ہی سمجھتا ہے۔ حقیقت اور مجاز کو انسان جب ہی سمجھتا ہے جب اس کو بصیرت حاصل ہو۔ وہ انسان جس کی ناک میں سونگھنے کی حس نہ ہو وہ خوشبو کا احساس نہیں کر سکتا۔ محض جی بہلانے کے لیے قرآن کی تلاوت کرنا بھی اپنے آپ کو قرآنی حقائق سے محروم رکھنا ہے۔ انسان اگر محض دل کی پریشانی اور رنج کو دور کرنے کے لیے قرآن پڑھے تو بھی اس کے حقائق سے غافل رہتا ہے۔ محض وقت کاٹنے کے لیے تو قرآن اور افسانہ یکساں کام کرتا ہے۔ نیند اور شراب دونوں وسوسوں اور دل کے خیالات کو رفع کرتے ہیں، لیکن دونوں میں بہت فرق ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن پاک کو کلام اللہ اور روحانی کلام سمجھ کر پڑھے تو دل کے وسوسے بالکل زائل ہو جائیں گے اور دل کو باغ جنت کا راستہ مل جائے گا۔ جو شخص قرآن کے حقائق سے آگاہ ہو جاتا ہے وہ جنت کے باغات اور نہروں کی سیر کرتا ہے۔ جس طرح عوام قرآن کی حقیقت تک نہیں پہنچتے، اسی طرح وہ نبی علیہ السلام کے چہرے کی حقیقت سے باخبر نہیں ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعجب ہوتا تھا کہ یہ منکر لوگ میرے چہرے کے نور کو جو کہ مشرق کے سورج سے زیادہ منور ہے کیوں نہیں دیکھتے ہیں اور میری تعلیمات پر کیوں حیران ہوتے ہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا چاند ان سے پوشیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی مثال بدلی کے چاند کی طرح ہے۔ آپ کی جانب وہ چاند ہے اور منکرین کی جانب اس پر بدلی چھائی ہوئی ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ جب وہ اس سے فائدہ اٹھانا نہیں چاہتے ہیں تو ان کو دیدار سے محروم کر دیا گیا ہے۔ قرآن میں بتوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وہ بظاہر دیکھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں لیکن وہ دیکھ نہیں رہے ہیں۔ یہی حال منکرین کا ہے۔ بت پرست بت کی آنکھ کے سامنے اس کی تعظیم بجا لاتا ہے، پھر تعجب کرتا ہے کہ اس قدر تعظیم کرنے کے باوجود یہ بت میرا کچھ خیال نہیں کرتا، یہ دیکھ رہا ہے لیکن مجھے جواب نہیں دیتا، میرے سلام کا بھی جواب نہیں دیتا، میرے سجدوں کے جواب میں اگر زبان سے نہیں بولتا تو کم از کم سر کی جنبش سے ہی جواب دے دے۔ ویسے اللہ بھی کسی کے سجدوں کا نہ جواب دیتا ہے نہ سر ہلاتا ہے، لیکن دل میں خاص قسم کی تاثیر پیدا کر دیتا ہے۔ یہ فرق ہے۔ اپنے پوجنے والے کو اللہ وہ مرتبہ عنایت فرما دیتا ہے کہ دنیا والے اس کے سامنے سربسجود ہوتے ہیں۔ عبادت گزار کو خدا ایسا ہی کندن بنا دیتا ہے جس طرح پتھر کو سونا بنا دیتا ہے۔ اللہ ماہ نیسا کے ابر کے ایک قطرے کو موتی بنا دیتا ہے جو سونے سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ بت تراشی اور نقاشی میں ماہر فن چشم و ابروں پر مختلف تاثرات ظاہر کر دیتے ہیں اور بے وقوف اسے دلیل سمجھ لیتے ہیں۔ جلد چہارم، حکایت نمبر 112۔ قبطی کا سبتی سے دعائے خیر اور رہنمائی کی درخواست کرنا۔ قبطی نے سبتی سے کہا کہ میرے لیے ہدایت کی دعا کر دے، کیونکہ دل کی سیاہی کی وجہ سے میں دعا والا منہ نہیں رکھتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ تیری دعا سے میرے دل کے گرہ کھل جائے، میں مسخ شدہ انسان ہوں۔ اس نے سبتی کے ہاتھ کو حضرت مریم علیہ السلام کا ہاتھ قرار دیا، جس کی برکت سے خشک کھجور پھلدار ہو گئی۔ سبتی قبطی کی درخواست پر سربسجود ہو گیا اور دعائیں کرنے لگا۔ خدا کا بندہ خدا کے سامنے دستے دعا دراز کر سکتا ہے۔ دعا کی توفیق اور قبولیت اللہ ہی دیتا ہے، نہ کوئی دلاتا ہے اور نہ کوئی دیتا ہے، اللہ ہی دلاتا ہے اور اللہ ہی دیتا ہے۔ سبتی تو دعا میں مصروف تھا اور اس کی مقبولیت کا اثر یہ ہوا کہ قبطی نعرے مارنے لگا اور سبتی سے بولا، جلدی ایمان پیش کر تاکہ مومن بنوں اور کفر کا زنار کاٹ پھینکوں۔ تیری دوستی نے میری دستگیری کر دی ہے، تیری صحبت میرے لیے کیمیا ثابت ہوئی ہے۔ خدا کرے میرے دل کے گھر سے تیرا قدم نہ نکلے۔
تو جنت کے درخت کی شاخ ہے جس کو میں نے پکڑا اور جنت میں داخل ہو گیا۔ سبتی قبطی کے پاس پانی کا تشلا لایا اور کہا اب پانی پی لے۔ اس نے کہا اب مجھے اس پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے خدا نے مومنین کی جانوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ اب اللہ نے میرے باطن میں چشمے جاری کر دیے ہیں۔ میرا جگر خشک اور پیاسا تھا اور اب یہ پانی اس کے لیے ناچیز ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے۔ اے اللہ کے بندے، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور وہ سچا ہے، تو بلا سبب بھی ہر بہتری پہنچا سکتا ہے جس میں کسی واسطے کی ضرورت نہیں۔ وہ سخت مصائب کو آسان کر سکتا ہے، بغیر استاد اور کتاب کے علوم عطا کر سکتا ہے اور بغیر روٹی کے پیٹ بھر سکتا ہے، بلا لشکر فتح دے سکتا ہے اور بغیر دعا صحت عطا کر سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک دل اور ایک لاٹھی دی اور اس کے ذریعے عالم کو فتح کرا دیا۔ ان کو ید بیضا بھی عطا ہوا جس کا نور سورج پر بھی غالب تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو 7 سروں والا سانپ بنا دیا جسے کسی نر و مادہ نے نہیں جنا تھا۔ اللہ اپنی حکمت اور قدرت سے اگر چاہے تو نیل کے پانی کو خون میں تبدیل کر دے، وہ چاہے تو خوشی کو ایسا تلخ بنا دے کہ خوشی کا نشان بھی باقی نہ رہے۔ جو کوئی ایمان لے آتا ہے تو فرعون سے بیزار ہو جاتا ہے، اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی رحمتوں سمیت آ جاتا ہے تو وہ باطن سے تعلق جوڑ دیتا ہے اور دریا پھر کبھی خون نہیں بنتا۔ قبطی بولا میرا خیال تو یہ تھا کہ ایمان لانے کا یہ نتیجہ ہوگا کہ میں نیل کا پانی پی سکوں گا، یہ معلوم نہ تھا کہ وہ میرے اندر انقلاب برپا کر دے گا اور خود مجھے دریائے نیل بنا دے گا۔ اب میں اپنی نظر میں رواں نیل ہوں، خواہ مجھے دوسرے ویسا سمجھے جیسا کہ میں پہلے تھا۔ ایک چیز کی 2 نظروں میں 2 حقیقتیں ہونا تعجب انگیز بات نہیں ہے۔ کائنات کی چیزوں کو ہم خاموش اور سرکش سمجھتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو تسبیح پڑھنے والا دیکھتے ہیں۔ ان کی نگاہ میں تمام کائنات عشق الہی سے پر تھی، لیکن دوسرے اسے مردہ سمجھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک روز میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا کہ جو ڈھیلا پتھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آتا وہ انہیں سلام کرتا۔ یہ عجیب پردہ ہے، عوام کچھ نہیں دیکھ سکتے اور نہ سن سکتے ہیں، اور خواص پتھروں کی تسبیح اور ذکر کو سنتے ہیں۔ ہماری نگاہ کے سامنے ساری قبریں یکساں ہیں، اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہم کے سامنے باغ اور گڑھے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حالت کو دیکھ کر عوام کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترش رو ہو گئے ہیں۔ خواص کہتے ہیں کہ تمہاری نظر میں ایسے ہوں گے، لیکن ہماری نگاہ سے انہیں دیکھو تو ان میں مسکراہٹیں دیکھو گے، ان پر حل عطا نازل ہوئی ہے۔ امرود کے درخت پر چڑھ کر دیکھنے سے چیزیں الٹ نظر آتی ہیں، جیسا کہ آئندہ حکایت سے معلوم ہوگا۔ وہ امرود کا درخت تیری اپنی ہستی ہے، جب تک تو اس کو فناہ نہیں کرے گا تجھے نئی چیز پرانی نظر آئے گی۔ جب تو خودی کو چھوڑ دے گا پھر اللہ کے فیض کے اسرار دیکھ سکے گا۔ جب تو نیچے آ جائے گا تو دیکھے گا کہ ایک دنیا حسینوں اور پالنے والوں سے بری پڑی ہے۔ جلد 4 حکایت نمبر 113۔ ایک بدکار عورت کی حکایت جس نے شوہر سے کہا کہ امرود کے درخت پر سے انسان کو جو خیالات نظر آتے ہیں نیچے آنے سے دور ہو جاتے ہیں۔ ایک عورت نے یہ چاہا کہ اپنے احمق شوہر کے سامنے اپنے یار سے ملے۔ وہ شوہر سے بولی کہ میں پھل توڑنے کے لیے درخت پر چڑھتی ہوں۔ جب درخت پر چڑھ گئی تو اوپر سے شوہر کی طرف دیکھ کر رونے لگی اور بولی اے مفعول مردود، یہ تمہارے اوپر کون لوتی پڑا ہے؟ کیا تو ہیجڑا ہے؟ شوہر بولا کہیں تیرا سر تو نہیں چکرا رہا، یہاں تو میرے سوا کوئی بھی نہیں ہے، تو بہت بے عقل ہو گئی ہے، نیچے آ جا۔ وہ نیچے آ گئی اور شوہر اوپر چڑھ گیا تو عورت نے اپنے یار کو بغل میں دبا لیا۔ شوہر نے دیکھا تو بولا اے رنڈی، یہ کون ہے جو بندر کی طرح تیرے اوپر چڑھ گیا ہے؟ وہ بولی کوئی بھی نہیں ہے، یہ تیرے امرود کے درخت پر چڑھنے کا اثر ہے، نیچے آ کر دیکھ لے، کوئی بھی نہیں ہے۔
مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہم کہتے ہیں کہ میں نے یہ قصہ جو ایک مذاق ہے محض تعلیم کے لیے سنا دیا ہے، تم اس کے ظاہر کو نہ دیکھو، اس میں جو نصیحت ہے اس پر نظر کرو۔ جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ مذاق کی بات میں سے بھی نصیحت حاصل کر لیتے ہیں۔ کاہل لوگ چاہتے ہیں کہ امرود کے درخت پر چڑھیں جو ان کو صحیح دکھائے، یعنی وہ ہستی دیکھ لیں جو فنا کے بعد حاصل ہوتی ہے، لیکن وہ امرود کا درخت دور ہے۔ پہلے اپنے امرود کے درخت یعنی اپنی خودی اور اپنی ہستی کو چھوڑ دے، پھر چل، تب تجھے حاصل ہوگا۔ اس ہستی کے ہوتے ہوئے تیری نظر خیرہ ہے، وہ نظر نہ آئے گا۔ یہ امرود کا درخت جس سے غلط نظر آتا ہے یہ تیری خودی اور ابتدائی وجود ہے۔ جب تو خودی کے درخت سے اتر آئے گا تو تیرا خیال، آنکھ اور گفتگو سیدھی ہو جائے گی، اور تو دیکھے گا کہ وہ تیرا درخت بہت سخت تھا اور اس کا پھیلاؤ بہت تھا۔ تو خودی چھوڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس درخت کو تبدیل کر دے گا۔ دعا اور عاجزی کرے گا تو اللہ تیری نظر کو صحیح دیکھنا عطا فرما دے گا۔ صحیح دیکھنا اتنا آسان نہیں ہے، اگر آسان ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیوں مانگتے؟ اے خدا، ہمیں چیزیں ویسے ہی دکھا جیسی کہ وہ اصلیت میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ اے خدا، ہمیں آسمان اور زمین کا ہر جز اس طرح دکھا جیسا وہ تیرے نزدیک ہے۔ جب انسان کی خودی اور ہستی فنا ہو جائے گی تو پھر بقا باللہ کی ہستی میسر آ جائے گی، اس کو اختیار کر لے۔ اب تیرا یہ درخت وہ درخت ہوگا جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تجلی رب نظر آئی تھی۔ اب آگ اس پر الٹا اثر کرے گی اور اس کی ہر شاخ انی انا اللہ کا نعرہ لگائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو درخت سے یہ آواز آتی تھی کہ میں بے شک خدا ہوں۔ اب اس ہستی کے سایہ میں تیری ساری ضرورتیں پوری ہوں گی۔ یہ خدائی کی میاں ہوتی ہے کہ فانی ہستی کو باقی ہستی بنا دیتی ہے۔ اب یہ خودی اور ہستی ایک دولت ہے، اس میں خدائی صفات نظر آتی ہیں۔ کجی کو ترک کرنے کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ کاج روی کو ترک کر دو۔ اب دعاؤں کا سہارا نہ لو اور کھل کر فرعون کا مقابلہ شروع کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ کا عصا زمین پر ڈال دیا تو اس کے جلوے نظر آئے۔ اسی طرح تیرا یہ فانی جسم عصائے موسیٰ ہے، اس کو ترک کر دے، پھر جو جسم حاصل ہوگا اس کے جلوے دیکھنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جب تک ان کے ہاتھ میں تھا ایک لکڑی تھا، جب خدائی حکم سے اسے پھر اٹھایا تو وہ نگلنے والا اژدہا تھا۔ شروع میں وہ صرف بکریوں کے پتے جھاڑنے کے لیے تھا، لیکن اب وہ کافروں کے لیے معجزہ بن گیا۔ امر خداوندی سے جب اسے ہاتھ میں لیا تو وہ حکمرانی کرنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خیال کیا تھا کہ اہل فرعون کا انجام تو برا ہے ہی، لہٰذا ان کو معجزے دکھانے اور راہ راست پر لانے کی کوشش کیوں کی جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ نوح علیہ السلام کی طرح ان کے انجام کے قطع نظر تم تبلیغ کیے جاؤ۔ تم فرما بردار داعی ہو، تمہارا کام تبلیغ کرنا ہے، خواہ وہ ایمان نہ لائیں۔ اس کا ایک فائدہ تو یقیناً ہوگا کہ تمہارے اصرار سے ان کا جھگڑالو پن اور سرکشی واضح ہو جائے گی۔ مخلوق کی پیدائش سے اللہ کا مقصد چھپے ہوئے حالات کو واضح کرنا ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ انسان کو نصیحت سے اور بہکانے سے جانچا جائے تاکہ ان کے مخفی حالات ظاہر ہوں۔ شیطان گمراہی پر اصرار کرتا ہے اور شیخ طریقت بھلائی پر اصرار کرتا ہے اور ہدایت کی طرف بلاتا ہے۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔